دیکھیں اس میں تو اب یہ تو ایسی چیز ہے نا جس کو ڈیٹیل میں تھوڑا اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ پریکٹیکلی وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کے کانٹریکٹس کیا ہو رہے ہیں، ان کے ڈاکومنٹیشن کیا ہے، ان کا جو شریعہ بورڈ ہے وہ مطلب علماء کس ٹائپ کے علماء ہیں، مستند علماء ہیں نہیں. یہ تو ظاہر ہے کہ میں وہاں کے علماء کو نہیں جانتا، یہ تو آپ حضرات ہی جانتے ہیں، یا وہاں کے جو مستند دارالافتاء ہیں وہ ان کو جانتے ہوں گے. تو اگر وہ ان رول ریگولیشنز کو فالو کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر بھی ایسے علماء کرام موجود ہیں جو اسلامک بینکنگ، جو ہمارے ہاں پریکٹیکلی اسلامک بینکنگ چل رہی ہے، وہ اس کو بھی سود کہتے ہیں. یعنی وہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو پورا سسٹم انٹروڈیوس کروایا وہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو سسٹم انٹروڈیوس کروایا یہ سود ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کی رائے کو تو ہم غلط سمجھتے ہیں. اگر ایسا ہی ہے کہ وہی سسٹم فالو کیا جا رہا ہے جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے ان کو دیا ہے کہ بھائی یہ سسٹم آپ فالو کریں، اور اس سسٹم کو فالو کر رہے ہیں، اور پھر علماء کرام کچھ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے، پھر تو یہ ایک علمی اختلاف ہے جو علماء کے درمیان ہے، تو پھر تو آپ بالکل اس کی طرف جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ سسٹم کو ہی فالو نہیں کر رہے، جسٹ انہوں نے لیبل لگایا ہوا ہے، ٹائٹل لگایا ہوا ہے اسلامک بینک کا، اور اندر وہ کچھ نہیں ہو رہا جو مفتی تقی صاحب نے، یا جو ایک پورا ایک اس کے معیارات بنے ہوئے ہیں، شریعہ سٹینڈرڈز بنے ہوئے ہیں انٹرنیشنل، اگر اس کو فالو نہیں کیا جا رہا تو ظاہر ہے کہ پھر تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پر کہ وہاں کی سچویشن کیا ہے، وہاں کی جو کرنٹ صورتحال ہے وہ کیا ہے، وہ سامنے آئے گی تو وہ آپ کو وہاں کے مقامی علماء ہی بہتر بتا سکتے ہیں. دیکھیں سینٹرل بینک سے رابطے سے کچھ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں پاکستان کے اندر بھی اسٹیٹ بینک ہے نا، اسٹیٹ بینک کنونشنل بینک کو بھی ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کی سپرویژن کر رہا ہوتا ہے، اسلامک بینکنگ کو بھی. لیکن ہمارے ہاں اسٹیٹ بینک میں دو الگ الگ بورڈ بنے ہوئے ہیں. جو کنونشنل بینک کو دیکھ رہا ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہے، وہ ایک الگ بورڈ ہے، اور جو اسلامک بینکنگ کو دیکھ رہا ہے وہ ایک الگ بورڈ ہے. تو جسٹ اس وجہ سے کہ ایک سینٹرل بینک دونوں کو کنٹرول کر رہا ہے، اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جائز نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے ڈاکومنٹیشن، ان کے کانٹریکٹس، یہ ساری چیزیں کیا ہیں. اگر ٹھیک ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ اسٹیٹ بینک ان کو کنٹرول کر رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو غیر اسلامی نہیں کہیں گے. اسلامک بینکنگ سسٹم اٹ از ڈیٹیل ٹاپک، بٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی نیڈز ہیں سوسائٹی کی جو نیڈز ہیں اس کو فلفل کرنے کے لیے ایک اسلامک کانٹریکٹس ڈیزائن کیے گئے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے ہاں جب کسی کو گھر خریدنا ہے، کوئی مشینری خریدنی ہے، کوئی ایکوپمنٹس، ہی وانٹ ٹو بائی ایکوپمنٹس لائک مثلا کیمرہ خریدنا چاہتا ہے وہ. اب کنونشنل بینک کے پاس جب آپ جاتے ہیں، جسٹ آئی وانٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل، بہت ساری پروڈکٹس ہیں اسلامک بینک کی، ظاہر ہے کہ سیشن میں کمپلیٹ انٹروڈکشن تو نہیں ہو سکتا، بٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ طریقہ کار میں کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں اس کو. مثال کے طور پر آپ کو گاڑی خریدنی ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کی فیکٹری ہے، فیکٹری کے لیے آپ کو کوئی ایکوپمنٹس چاہیے، مشین چاہیے. آپ کمپنی کے پاس جاتے ہیں، کنونشنل بینک کے پاس جاتے ہیں، مجھے 10 لاکھ روپے چاہیے. وہ آپ کو 10 لاکھ روپے دیتا ہے، اور بینک آپ کو کہتا ہے کہ بھئی آپ نے مجھے 12 لاکھ ریٹرن کرنا ہے. ٹھیک ہے، 10 لاکھ آپ نے لیے، 10 لاکھ اینڈ یو ول ہیو ٹو ریٹرن 12. یہ تو ہو گیا ربا، سود. اچھا اسلامک بینک کیا کرتا ہے؟ اسلامک بینک یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ نے کس لیے آپ کو پیسے چاہیے؟ آپ کہتے ہیں مجھے وہ مشین خریدنی ہے. اسلامک بینک آپ سے پوچھتا ہے وہ کتنے کی؟ آپ کہتے ہیں 10 لاکھ روپے کی ہے. اسلامک بینک اٹ سیلف جاتا ہے اور اس چیز کو پرچیز کر لیتا ہے. پرچیز کیا، پوزیشن میں لیا، اپنی آنرشپ میں لیا، دین اسلامک بینک آپ کو آفر کرتا ہے کہ آئی ہیو دس مشین اینڈ آئی وانٹ ٹو سیل دس مشین 12 لاکھ. وہ آپ سے جو ہے نا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں 12 لاکھ کی آپ کو سیل کرنا چاہتا ہوں. اب ہوا کیا کہ وہ جو آپ کی ضرورت تھی کنونشنل بینک وہ فلفل کر رہا تھا، بٹ اس کا جو پروسیجر تھا وہ ربا بیس تھا. اسلامک بینک آپ کی وہی نیڈ فلفل کر رہا ہے، وہی 12 لاکھ روپے آپ سے لے رہا ہے، وہ 2 لاکھ روپے اسلامک بینک بھی کما رہا ہے، لیکن اس کا جو پروسیجر ہے وہ اکارڈنگ ٹو شریعہ ہے، وہ شریعہ بیسڈ ہے. تو یہ حلال ہے، وہ حرام ہے. یہ ایک بنیادی فرق ہوتا ہے کہ آپ کی نیڈز کو فلفل کیا جا رہا ہوتا ہے، بٹ جو پروسیجر ہوتا ہے اس میں شریعہ کو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ جسٹ ایک ایگزامپل ہے، اس میں بہت ساری پروڈکٹس ہیں اسلامک بینکس.